الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کا دن ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے اور ہمارے حساب سے آج کا دن یوم عرفہ ہے۔ اگرچہ یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس میں حجاج میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کرتے ہیں، اور رؤیت ہلال کے فرق کی وجہ سے وہاں یہ عرفے کا دن کل گزر چکا۔ لیکن شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ چاند کے نظر آنے اور نہ آنے کی وجہ سے 2 شہروں میں اگر تاریخوں کا فرق ہو جائے، اور یہ فرق ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ہر جگہ ہر مقام پر ان کی اپنی رؤیت ہلال کے حساب سے تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے۔ وہاں چونکہ ایک دن پہلے چاند نظر آیا، اس واسطے وہاں عرفے کا دن پہلے آ گیا، اور آج وہاں عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور ہمارے ہاں چاند ایک دن بعد نظر آیا، اس واسطے ہمارے لحاظ سے آج یوم عرفہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ حجاز سے باہر ہیں وہ حج کی جو اصل عبادت ہے وقوف عرفات وہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے لیے جہاں بھی وہ ہوں، عرفے کے دن کو ایک فضیلت کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے آج وہ عرفے کا دن ہے، اور اسی دن کے بارے میں حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ عرفے کے دن کے روزے پر مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ تو یہ فضیلت، یوم عرفہ کی یہ فضیلت یہ ساری دنیا میں ہے، یہ صرف حجاز کے ساتھ خاص نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس دن میں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ ایام جو ہے یہ بڑے مبارک ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں اپنی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو جو تلاوت کی بھی توفیق ہو جائے، ذکر کی ہو جائے، تسبیح کی ہو جائے، اور اس میں خاص عبادت ان زمانے میں تکبیر کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے ہی، ہر نماز کے بعد، آج صبح سے شروع ہو گیا اور 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ لیکن عام حالات میں بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی یہ تکبیر پڑھ لینا اولا ہے۔
چلتے پھرتے بلند آواز سے بھی پڑھ لینا اچھا ہے، مناسب ہے کہ چلتے پھرتے بھی آدمی تکبیر پڑھتا رہے۔ یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان کا دن ہے۔ تو اس واسطے چلتے پورے 10 دنوں میں، یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کا جو وقفہ ہے، بلکہ 12-13 تک، اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پسندیدہ کام ہے۔ ایک بات تو آج یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ کل عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ قربانی کی فضیلت اور قربانی کی تاریخ ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس کو بار بار دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قربانی فرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے، لٹا دیا، اپنی طرف سے چھری بھی پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر اس کی جگہ ایک مینڈھا دیکھا تو قربان شدہ پڑا ہے۔ ہر مسلمان یہ واقعہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس قربانی کی عبادت کو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے بھی واجب قرار دیا گیا ایام ذی الحجہ میں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو انہی 3 دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے یا بعد میں قربانی کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اسلام کے شعائر میں قرار دی۔ والبدن جعلناہا لکم شعائر، ان قربانی کے جانوروں کو ایک شعار بنایا ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ ایک بات مسلمان ملکوں کے اندر جہاں اسلامی شعائر کے تحفظ کا اہتمام ہے، وہاں یہ نظر آتی ہے کہ جب عید الاضحیٰ کے ایام آ رہے ہیں تو جانوروں کی ایک بہتات نظر آتی ہے، اور گلی گلی پھر رہے ہیں، اور لوگ ان کو پال رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، کیونکہ ان قربانی کے جانوروں کو پالنا، ان کو کھلانا، ان کو چارہ دینا، ان کو ٹہلانا، یہ ساری بات جو ہے یہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایک شعار مسلمانوں کا ہے جو اسلامی ملکوں کے نظر آتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ملکوں میں اس طرح جانوروں کو آزادی کے ساتھ لیے پھرنا اور ان کو آزادی کے ساتھ اپنے سامنے ذبح کرنا، یہ قانوناً منع کر دیا گیا۔ بہت سے مسلمان ملک، غیر مسلم ملک تو چھوڑ دیجئے، مسلمان ملکوں کے اندر بھی آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے گھر میں لا کر بکرا باندھ دوں، اور جب میرا دل چاہے اس کو قربان کر کے اپنے گھر کے سامنے قربان کر کے یا اپنے گھر کے اندر قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دوں، یہ قانوناً ممکن نہیں، بلکہ خاص مذبح خانے مقرر ہیں، جس کو قربانی کرنی ہو وہ جانوروں کو وہاں پر لے کے جائے اور وہاں جا کر قربان کرے۔ تو یہ جو ایک ان ملکوں میں جہاں یہ پابندی ہے، وہاں آپ جا کر دیکھو تو عید الاضحیٰ کے موقع پر آگے پیچھے جا کر دیکھو تو کوئی قربانی کے اثرات ہی نظر نہیں آتے، نہ جانوروں کی آہر جہر ہو رہی ہے، نہ کہیں منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں سے خریداری ہو رہی ہے، نہ اس کے اندر جانور کہیں پر بندھے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب عین قربانی کا وقت آ گیا تو عین قربانی کے وقت میں بھی کہیں قربانی کا کوئی منظر نظر نہیں آتا، وہ شعار ختم، ایک شعار کی جو کیفیت تھی وہ ان ملکوں کے اندر موجود نہیں۔
الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے، اس کا اہتمام بھی ہے، اس کی قدر بھی ہے، لیکن ایک خرابی ایسی ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارے ملک میں بھی وہی حال نہ ہو جائے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ یہ تو سیکھ لیا کہ قربانی کرنا ثواب ہے اور اس کے ہر بال کے عوض میں نیکیاں ملتی ہیں، یہ تو سن لیا، لیکن یہ نہ سنا کہ گندگی پھیلانا حرام ہے، اس کی طرف توجہ نہ دی کہ غلاظتیں پھیلانا اور شہر کو اور اپنی بستی کو اور اپنے محلے کو غلاظتوں سے آلودہ کرنا یہ بھی شرعاً حرام ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ گندگی کو ہٹایا جائے راستوں سے، اماطۃ الاذی عن من الطریق، راستوں سے گندگی کو ہٹانا یہ ہے جس کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ راستوں کو خراب کرے، گلیوں کو خراب کرے، محلوں کو خراب کرے۔ جن ملکوں میں پابندی لگی وہ در حقیقت اس وجہ سے لگی کہ لوگوں نے اس بات کا اہتمام نہ کیا، قربانی کر ڈالی، اپنا مقصد حاصل ہو گیا، گوشت اٹھا کے لے گئے، تقسیم کر دیا، اب وہاں پر اس کی ساری گندگی آلائشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، سڑ رہی ہے، اس سے بیماریاں پھیلیں تو پھیلیں، اس سے گندگی ہو تو ہو، اس سے بدبو اٹھے تو اٹھے، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے قربانی کر لی۔ یہ شریعت کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ناجائز کام ہے۔ اگر آپ نے جانور ذبح کیا ہے، اس کی وجہ سے گندگی پھیلی ہے، اس کی وجہ سے نجاست بکھری ہے، تو آپ ہی کا فرض ہے کہ اس کو صاف کریں، اور جب تک صاف نہ کر کے، اس کو دھو کر صاف کر کے اس کو ٹکانے نہ لگائے، اس وقت تک آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے اصل میں؟ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط بات دماغوں میں بیٹھ گئی ہے کہ دین صرف عبادت کے اعمال کا نام ہے، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت قربانی کر لی، یہ تو دین ہے، بے شک عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیکن معاشرت یعنی ایک جو مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کے جو احکام ہیں، اس میں اس بات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچے، اس کو دین سے خارج کر دیا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اس کو یہ سمجھے بھائی اس نے کوئی بد اخلاقی سے کام لیا یا کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن یہ گناہ کیا، اس نے گناہ کا تصور اس کے بارے میں نہیں آتا۔ اگر فرض کرو کہ کوئی شخص سڑک کے اوپر کوئی گندگی ڈال دے تو اس کے بارے میں وہ یہ کہیں گے یہ اس نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن گناہ کیا یہ تصور کا بات ہے، یہ حقیقت میں گناہ ہے۔ لہذا قربانی کے فضائل تو ہر سال جب قربانی کا وقت آتا ہے ہر جگہ ہر مسجد میں بیان ہوتے ہیں، اس لیے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ واقعی بڑی عجیب فضیلت کا عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے دین کا ایک اہم شعار ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو ڈھنگ سے انجام دو، اس میں شریعت کے دوسرے احکام کی بھی رعایت کرو کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا نہ ہوں، اس کی وجہ سے غلاظتیں شہر میں نظر نہ آئے۔ اگر یہ نہ کیا، قربانی تو کر لی آپ نے اور ٹھیک ہے واجب ادا ہو گیا، لیکن فرض کرو کہ آپ نے غلاظت پھیلا دی، گندگی پھیلا دی، اس گندگی نجاست کی وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچی، بدبو کی تکلیف پہنچی اور کچھ نہیں، تو وہ گناہ، کیونکہ اس انسان کے حق کو آپ نے پامال کیا، وہ گناہ۔ اور اگر بالفرض
اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی، کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو آپ سبب بنے اس بیماری کا، اور بیماری کا سبب بننے کی وجہ سے آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا، اس کا گناہ آپ کو۔ اگر خدا نہ کرے کوئی وبا پھیل گئی، بیماری کی کوئی وبا پھیل گئی، جراثیم پھیل گئے اس بھی گندگی کی وجہ سے، اس کا سبب بھی آپ بنے، اس کا سبب بننے کی وجہ سے بھی گناہ ہونے کا اندیشہ۔ غرض یہ بات اگر فرض کرو لوگ نفلی قربانیاں بھی کرتے ہیں، نفلی قربانی کی بے شک، نفلی قربانی بے شک ثواب کا کام ہے، بہت اس زمانے میں ان دنوں میں اس سے بہتر کوئی اور نفلی عبادت نہیں ہے جتنی نفلی قربانی ہے، بہت ثواب۔ لیکن یہ ثواب تو آپ نے کما لیا اور ادھر گناہ کے ڈھیر لگا لیے، تو بتائیے کیا تناسب ہوا اچھائی اور برائی کا؟ اگر وہ آپ نفلی قربانی نہ کرتے تو کوئی پکڑ نہیں تھی، کیونکہ نفلی ہے، پکڑ نہیں تھی، گناہ نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کے اس عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچی، راستے خراب ہوئے اور بیماریاں پھیلی، اس کا گناہ آپ کے ذمہ۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ تیسری ایک بات وہ یہ کہ یہ حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، یہ ساری عبادتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحدت اسلامی کا ایک تصور پیدا فرمایا ہے۔ حج میں 100 لوگ جمع ہو رہے ہیں، کہیں رنگ و نسل کے اختلافات بلا کر، زبان کے اختلافات بلا کر، مشرق و مغرب سے کالے گورے، عرب عجم، ہر طرح کے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ ایک لباس پہنے ہوئے احرام کا اور میدان عرفات میں جمع ہیں، ایک ہی خدا کو پکار رہے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طرح سجدہ کر رہے ہیں، ایک ہی کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، ایک ہی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ساری عبادتیں ہمارے اندر ایک وحدت اسلامی کا تصور پیدا کرتی ہیں کہ مسلمان ایک ہے، اور جس کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے ایک جسم کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی اس کو، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی ناحق تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا ہو، تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ایک طوفان برپا ہے۔ آپ نے امریکہ میں جو کچھ امریکہ کے قید خانوں میں، عراق کے قید خانوں میں، افغانستان کے قید خانوں میں جو کچھ ظلم و ستم روا رکھا گیا، وہ آپ کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کچھ آوازیں بھی الحمدللہ اٹھیں کچھ۔ لیکن کچھ عرصے سے برما کے علاقے میں، برما کے صوبہ ارکان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو کہیں پناہ میسر نہیں ہے، سمندر میں کود کود کر وہ
اپنے جانے بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن وہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ باقاعدہ چن چن کر مسلمان کو چن کر یہ دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو۔ اور بیچ میں یہ سلسلہ تو جون کے مہینے سے جاری ہے، لیکن بیچ میں مدت دراز تک تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی۔ کچھ تھوڑی بہت آواز اٹھی تو ذرا تھوڑے دنوں کے لیے مدھم پڑ گیا، لیکن اب 3 دن سے تشدد کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، اور اس درجہ آئی ہوئی ہے کہ باقاعدہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، نظر آتش کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے قربانی کی تو تمہارے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ میرے پاس کل ایک فون آیا تھا برما سے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں، قربانی اگر کرنے کے لیے جائیں گے، نہیں یہ اس علاقے کی بات ہے جب بڑا شہر ہے رنگون، وہاں قربانی کرنے سے لوگوں کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ اگر قربانی کریں گے تو ہمیں یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی، تہتے کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، چن چن کر جلایا جا رہا ہے، چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ خود برما کی حکومت جو بدترین اسلام دشمن حکومت ہے اور وہ ان سارے جرائم میں برابر کی شریک ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 2900 انسان قتل کیے جا چکے ہیں، 2900 انسان اس کے کہنے کے مطابق، اعتراف کے مطابق۔ حقیقت میں تو تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ حالت ہو رہی ہے برما میں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے، میڈیا ہمارا، اخبارات، ہمارے ریڈیو، ہمارا ٹیلی ویژن، ایک کوئی جس چیز کے بارے میں مغرب اور انگریز یہ کہہ دے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو سارے زمین و آسمان ایک کر دیا جاتا ہے۔ ایک بچی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا سوات میں، واقعتاً بہت افسوسناک بات تھی، اور جس نے بھی حملہ کیا واقعتاً اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا کہ اس بچی کے اوپر حملہ کر کے اس کو زخمی کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن اس پر تو بی بی سی کا نمائندہ بھی آ کر انٹرویو کر کے اس کی ڈائریاں چھاپ رہا ہے، اور سی این این سے بھی اس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس کے حق میں صدر امریکہ کے وزراء اور صدر اخبارات میں مضامین چھاپ رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی روز بھرا ہوا ہے اس ایک بچی کے اس واقعے کے ساتھ۔ اور یہ جو ہزارہا انسانوں کو جانوروں کی طرح درندگی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی آواز، اقوام متحدہ کی آواز، انسانی حقوق کی تنظیموں کی آواز، اور ان مغرب کے ان جمہوریت کے نام لینے والے نام نہاد امن پسندوں کی آواز، جن کو ایک بچی کے اوپر تو اتنا شور، جو ابھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، وہ الحمدللہ باقاعدہ حیات ہے، لیکن یہ ہزارہ انسانوں کو جو تحت کیا جا رہا ہے، خود ہمارے ہاں ڈرون حملوں کے ذریعے روز کتنے عورتوں کو، بچوں کو، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں بلند ہوتی۔ اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ
کوئی اکا دکا کسی مسلمان کے سے سرزد ہو گیا ہوتا تو دیکھتے آپ کہ کیا چیخ پکار مچی ہوتی، کس طرح پوری دنیا کا میڈیا اس کی مذمت کر رہا ہوتا، کس طرح وہاں پر وفود بھیجے جا رہے ہوتے، کس طرح طبی امداد فراہم کی جا رہی ہوتی. لیکن یہ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس واسطے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند ہوتی. بہت کہہ سن کر OIC جو مسلمانوں کی تنظیم ہے اس نے کچھ تھوڑا سا آواز بلند کی اور چاہا کہ وہاں پر اپنا دفتر قائم کرے تاکہ کچھ ان کو امداد فراہم کی جا سکے. برما کی حکومت نے اجازت نہیں دی کہ ہم یہاں پر اس کو قائم نہیں ہونے دیں گے. آپ ذرا اندازہ لگا کر دیکھیے کہ اس ظلم و ستم کے خلاف نہ اقوام متحدہ کچھ بولتی ہے، نہ سلامتی کونسل حرکت میں آتی ہے، نہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور نہ ہماری حکومت اور نہ ہمارا میڈیا اس کے بارے میں. آپ اخبار اٹھا کر دیکھیے، کوئی خبر نظر آئے گی کہ کیا گزر رہی ہے ان مسلمانوں کے اوپر. وہ اخبار جو ایک بچی کے اوپر اتنا چیخ پکار کر رہے ہیں، وہ ان ہزارہ انسانوں کے شہید ہونے کے اوپر ان کے اوپر خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے. کیا یہ ہے وہ اسلامی وحدت جس کا سبق حج دے رہا ہے، جس کا سبق قربانی دے رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اور اس اسلامی وحدت کے عظیم مظاہرے کے موقع پر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان بھائی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا کوئی علامتی مظاہرہ تو ہو، اور اس کا ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس ظلم و ستم کے خلاف جو کچھ کر سکتا ہے، جو آواز بلند کر سکتا ہے، جو آواز اٹھا سکتا ہے، جو احتجاج کر سکتا ہے، وہ کرے. اقوام متحدہ کو تار بھیجے جائیں، ان کو اس بات کے اوپر جھنجھوڑا جائے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو متوجہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو امداد پہنچانے کی جو صورت. آج کل امداد پہنچانا بھی مشکل ہے، لیکن ہم نے کچھ طریقہ دریافت کیا ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ پہنچ رہی ہے کچھ امداد. تو اگر کوئی اس امداد پہنچانے کا راستہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے کہ کم از کم جو بیچارے زندہ رہ گئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس غذا نہیں، کھانے کو نہیں، تو ان کو کسی طرح کوئی مدد پہنچائی جا سکے. اس کا ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے. اور جو لوگ ایسا کرنا چاہیں، اگر اس سلسلے میں کچھ تو ہم یہاں پر انشاءاللہ دارالعلوم کے اندر اس کا کچھ انتظام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی صاحب رابطہ کرنا چاہیں تو دارالعلوم سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے کچھ پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگی ہے، اور یہ دعائیں بھی قبول اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ بن کے مانگتا ہے. اگر گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو نافرمانیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، پھر بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں نافرمان بندے کو مانگنے کا حق پہنچتا نہیں، تو اس لیے گناہوں کو ترک کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی خاص مدد فرمائے، ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان کے سلسلے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔